اور یہ اسلام 5 پلر پہ ہے، 5 پلرز، 5 ستون ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، روزہ، حج اور زکات۔ 4 فرض ہے، 1 عقیدہ۔ توحید عقیدے کا نام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید ہے۔ کیا توحید ہے؟ تو جھانسے میں مت آنا کہ لا الہ الا اللہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پورے کا پورا، وہ کیا جھٹکا دیتے ہیں، آدھا توحید ہے آدھا نہیں۔ بھائی صاحب کلمے کو آدھا آدھا کرنا آپ کا کام ہے، پورا لینا ہمارا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید ہے۔ تھوڑا سا سمجھا دوں، توحید کہتے ہیں وحدت کو، توحید کہتے ہیں یکتائی کو۔ مجلس بے مثال ہو، بے نظیر ہو، لا مثل لہو، لا شریک لہو، توحید وحدت سے بنا ہے۔ توحید وحدانیت، اس کے جیسا کوئی نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کلمہ توحید ہے تو یقیناً لا الہ الا اللہ کی طرح کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ کی طرح کوئی رسول نہیں۔ اگر کسی نے کسی کو لا الہ الا اللہ کی طرح کہا تو وہ الوہیت میں شرک کر رہا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی طرح کہا تو وہ رسالت میں شرک کر رہا ہے۔ اصطلاحاً رسالت میں شرک کو شرک نہیں کہتے، کفر تو کہتے ہی ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، تو محمد رسول اللہ اپنی رسالت و مصطفیت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کو بے مثال ماننا، رسول اللہ کو بے مثال ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ کسی نے بھی اپنی طرح کسی کو کہا تو توحید سے باہر ہو گیا۔ یہ ہے ایمان۔ اب دیکھو یہ ایمان ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ 4 جو ہیں عمل، یہ ایک ساتھ کھڑے تو ہیں، آپس میں ملتے نہیں۔ ملا اس کا پیٹ اس کے پیٹ سے ملے گا، گلے لگیں گے، حق کریں گے۔ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، زکات ہے، 4 فرض ہیں، ایک ساتھ فرض ہیں، لیکن ملتے ہیں ایمان سے۔ یہ ایمان، یہ نماز مل گئی، یہ روزہ مل گیا، یہ حج مل گیا، یہ زکات مل گئی۔ تو عبادت تبھی تک عبادت ہے جب ایمان سے مل جائے۔ ایمان ہی نہ ہو تو کہاں کی نماز، کیسا روزہ، کیسا حج، کیسی زکات، ایمان ہی نہ ہو۔ اب ناسک میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت مجھے ایک مسجد کی بنیاد ڈلوانی ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے آدھارشیلا رکھ دیجئے۔ میں کہا تیاری پوری ہے؟ کہاں؟ حضرت انجینئر بھی کھڑا ہے، آرکیٹیکٹ بھی کھڑا ہے، سیمنٹ بھی ہے، سریا بھی ہے، کنکریٹ بھی ہے، برکس بھی ہے، سب ہے، مگر زمین نہیں ہے۔ میں منہ تاکنے لگا، کنکریٹ ہے، سیمنٹ ہے، سریا ہے، لیبر ہے، مزدور ہے، آرکیٹیکٹ ہے، زمین نہیں ہے، تو کہاں میں بنیاد ڈالوں گا؟ یہی آدمی کا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، ایمان ہے۔ آؤ ذرا اسلام کا مزاج سمجھیں۔ 4 فرض کیا اس نے، نماز، روزہ، حج اور زکات۔ اس میں 3 عبادت کنڈیشنلی ہے۔ حج اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، نہیں تو فرض نہیں ہے۔ زکات اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، نہیں تو نہیں ہے۔ روزہ اس پر فرض ہے جو صحت مند ہو، بیمار ہے تو نہیں ہے، بعد میں رکھے گا۔ مگر نماز ہر حالت میں ہے۔ اندازہ لگاؤ گریٹنس آف نماز
امپورٹنس آف نماز، اہمیت نماز روزہ سے زیادہ اہم ہے، حج اور زکات سے بھی اہم ہے، کیونکہ ہر حالت میں یہ میں مردوں کو کہہ رہا ہوں، عورتیں نہ سمجھیں کہ ہر حالت میں پڑھنا، ان کے لیے کچھ حالت میں معاف ہے۔ اب حج دیکھیے آپ، چاہے جتنا روحانی ہو، چاہے جتنا فائدہ پہنچانے والا ہے، چاہے جتنا پوتر کرنے والا ہے، عمر میں ایک ہی بار فرض ہے، بس ونس لائف، پوری لائف میں ایک بار۔ اب آپ 80 سال کی عمر اگر لے کے آئے ہیں تو 80 سال میں ایک بار کر لو بس، پھر لکھپتی ہو جاؤ، کروڑ پتی ہو جاؤ، حج فرض نہیں ہے، عمر بھر میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لو کتنا اہم ہے۔ زکات سال بھر میں ایک بار، کسی سونا چاندی کرنسی کے اوپر ایک سال گزر جائے، ایک ہی دن فرض ہے، ایک ہی دن میں ادا۔ زکات 2 دن بھی دینے کی ضرورت نہیں، ایک دن بیٹھو دے ڈالو۔ ہمیں کیوں چلر کر کے زکات دیتے ہیں؟ 1000 روپے دیا، 2000 روپے دیا، 5000 روپے دیا، 500 اس کو دیا، ایسا کہا تو چیزا بنا رہے ہو؟ ارے 50 لاکھ زکات دینا کسی ایک کو دے دو تاکہ اگلے سال وہ زکات دے۔ چلر بنا کر کے زکات دیتے ہو، وہ ہر سال زکات مانگنے کے لیے دروازے پر کھڑا ہے۔ ابھی میرے مدرسہ بنانا ہے، اللہ کے رسول کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے رسول کے علم کو پھیلانا ہے، رمضان تو آ رہا ہے، اٹھا کے اپنی ساری زکات دے دو۔ زکات بھی ہو گئی اور اسلام کو حیات بھی ہو گئی۔ یہ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ کیوں دکھاوا، کیوں شو؟ اللہ کے لیے دے رہے ہو نا، مجھے 10 لاکھ زکات نکالنا، 10 لاکھ کیا کر کے میں نے کہا زبیر بابا رکھو، ڈیزرونگ پرسن، ڈیزرونگ لڑکیوں پر، ڈیزرونگ بچوں پر خرچ کرنا نہیں ہو سکتا۔ ہر سال یونیورسٹی بنا سکتے ہو اگر تم لوگ زکات اکٹھا کر دو، ہر سال مسلم کالج بن سکتا ہے اگر ساری زکات آپ لوگ اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ رکھ دیں۔ تم بڑھ گئے، تمہارا مال بڑھ گیا، تمہاری طاقت بڑھ گئی، تمہاری سیاست بڑھ گئی، تمہاری دھوس، تمہاری دھمک، تمہارا دبدبہ بڑھ گیا۔ مگر یار اتنی امپورٹنٹ زکات سال بھر میں ایک بار، اور وہ بھی صاحب نصاب ہو تو، وہ بھی صاحب نصاب ہو تو ایک بار۔ روزہ سال بھر میں صرف 1 مہینہ، سال بھر میں صرف 1 مہینہ، رمضان کا 11 مہینہ روزہ فرض نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت سید فیضان اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں آپ۔ اور وہ بھی بیمار نہ ہو تب، سفر میں نہ ہو تب، سال بھر میں صرف 1 مہینہ۔ حج عمر میں ایک بار، زکات سال میں ایک بار، حج سال میں 1 مہینہ، 11 مہینہ نہیں۔ ایسی عبادت روزانہ ہی نہیں، ویکلی بھی نہیں ہے، ایئرلی ہے، روزہ منتھلی ہے، حج پوری لائف میں ایک بار ہے، پر نماز سالانہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بقرعید کی سالانہ نماز، سبحان اللہ، ماہانہ بھی ہے، ساری روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، 20 رکعت تراویح بھی پڑھنی ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ویکلی بھی ہے، سبحان اللہ، جمعہ جمعہ، ڈیلی بھی ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء۔ اے اللہ، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکات بھی فرض ہے، ڈیلی نہیں، نماز فرض ہے اور ڈیلی، یہ نماز کا درجہ الگ، روزہ الگ،
حج الگ، زکات الگ، نماز کا درجہ الگ۔ کہا سن، شاید پہلی بار آپ کو ملا، یہ روزہ فرض ہوا ہے زمین پر، حج فرض ہوا ہے زمین پر، زکات فرض ہوئی زمین پر، نماز فرض ہوئی لامکان میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت سلطان مخدوم استقلال۔ واہ 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 واہ، نبی کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، فرشتوں کی بارات ہے، معراج کی رات ہے، ہاتھ میں تحفہ صلات ہے، واللہ کیا بات ہے۔ شارٹیسٹ پاسبل وے سے چلوں، اللہ نے نبی کو 50 وقت کی نماز دیا، نبی نے 50 وقت کی نماز دیا، کچھ بولے بغیر چل دیے بیک ٹو ہوم، کچھ خیال ہی نہیں کہ کتنا لے جا رہا ہوں، وہ خیال کا موقع بھی تو نہیں ہے۔ جس نے خدا کو دیکھا ہو، رب کی تجلی دیکھی ہو، ذات کبریا کا جلوہ دیکھا ہو، اسے ہوش کہاں؟ وہ تو میرا نبی ہے جو ہوش میں ہے۔ موسیٰ تو خرّا موسیٰ صعقا، گر گئے موسیٰ بے خود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر موسیٰ علیہ السلام ملے، یا رسول اللہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے نماز تحفے میں دیا 50 وقت، 50 وقت یا رسول اللہ کم کرائیے، یا رسول اللہ کم کرائیے۔ میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں جو سب مانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، میں سمجھتا ہوں اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کم کرائیے، کس نے کہا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ کم کرائیے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا عقیدہ کیا نکلا؟ کہ نبی میں نماز کم کرانے کی طاقت ہے۔ یہ عقیدہ ملا کا نہیں، کلیم اللہ کا ہے۔ تو جو عقیدہ کلیم اللہ کا ہے وہی عبداللہ کا ہے۔ اور میرے نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں تو محتاج ہوں، میں تو معذور ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، میں بے اختیار ہوں، میں یہ نہیں کر رہا۔ نہیں موسیٰ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ موسیٰ کا عقیدہ ہے کم کرائیے، کم کرا سکتے ہیں، اور رسول کا بھی یقین ہے ہاں ٹھیک کہہ رہے میں کم کرا سکتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کم کر کے بتا دیا موسیٰ کا عقیدہ صحیح ہے۔ اللہ بھی موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہے۔ مگر میں پوچھتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کو 5 ہی وقت کی نماز دینی تھی تو دھیرے دھیرے کیوں گھٹایا؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ علاج نہیں، آپ کو لائٹ چلانا کہیں اور سے چلاؤ۔ مضامین آتے ہیں تو رٹے رٹائے تو ہے نہیں کہ میں آگے بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمیں 5 دینا ہے، تو جب حضور آئے کہ اللہ کم کر دے 50 کو 5 کر دیتا، 50 سے 45 کی۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی زیادہ ہے اور کم کرائیے۔ موسیٰ بار بار بھیج رہے ہیں، رسول بار بار جا رہے ہیں۔ 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے 10 کر دیا، اور کم کر رہی ہیں۔ پھر 10 سے 5 لے کر کے آئے تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ اور کم کر رہی ہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آج صحابہ کرام تو سب پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی زمانہ آئے گا کہ سارے مسلمان نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیا کہا؟ سارے مسلمان نماز نہیں پڑھیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ناسک والے سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، آج نہیں پڑھ رہے نا، موسیٰ کو کب سے معلوم؟ لامکان میں مصطفیٰ سے ملاقات ہوتی ہے تو موسیٰ کہتے آنے والے زمانے میں سب نماز نہیں پڑھیں گے اور کم کراؤ، اور موسیٰ کی بات 1400 سال کے بعد صحیح ثابت ہوئی۔ تو جب علم غیب کلیم ایسا ہے تو علم غیب حبیب کیسا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ کم کرو۔ مصطفیٰ نے کہا اے اللہ کے کریم، اللہ نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا۔ پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ۔ اللہ نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی اور کم کراؤں۔
جملہ دے رہا ہوں، نماز کی فرضیت وہیں ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی، اور یہیں سے سنیوں کو اور اطمینان ہو گیا کہ جو نبی فرضیت کو گھٹوا سکتا ہے وہ امت کی معصیت کو بھی مٹوا سکتا ہے، امت کی معصیت کو بھی مٹوا سکتا ہے۔ بے شک بے شک رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ ایک بات کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کو اگر وہ غیب ہوتا تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ 50 کو تجھے 5 ہی تو دینا ہے، ان لاسٹ آخر میں 5 ہی دینا، ابھی دے دے 50 کو 5 کر دے میں جاؤں۔ تو حضور کو پتہ نہیں تھا گیا کہ اللہ کتنی بار گھٹائے گا، کیسے گھٹائے گا، دھیرے دھیرے گھٹائے گا، 50 کو 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10 کرے گا۔ تو سنی بولا اگر تجھ سے بڑا بدتمیز کوئی پیدا ہو گیا تو کہ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو علم غیب نہیں۔ کہا کیسے؟ کہ اللہ کو اگر پتا ہوتا کہ میں 5 ہی بار دوں گا اور مصطفیٰ اتنی بار آئی ہے، ارے 50 کو 5 دے دیتا، اسے بھی نہیں معلوم تو میرا نبی کتنی بار آئے گا۔ ابھی تو 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، یہ دھیرے دھیرے کیوں گھٹا ہے؟ ایمان والوں کے پاس جواب ہے، اللہ نے دھیرے دھیرے گھٹایا، اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے؟ مصطفیٰ نے دھیرے دھیرے گھٹوایا، مصلحت کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی حکمت بھی بتائیں گے، نبی کے امتی ہیں، نبی کی مصلحت بھی بتائیں گے۔ اللہ علم الغیب ہے، اسے معلوم ہے۔ یہ جو موسیٰ دلچسپی لے رہے ہیں، اس میں موسیٰ کا کیا فائدہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ پر میرے ماں باپ قربان، why are you interested to reduce salah from 50 to 5? What is your benefit? It is not coming for your community, it is coming for Muslim Ummah. آپ کا ہے کوئی دلچسپی لے رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے لیے جا نہیں رہی، امت مسلمہ کے لیے جا رہی، 50 جائے 45 جائے، آپ کی کیا دلچسپی، آپ کا کیا فائدہ؟ ایسی 2 وجہ ہے۔ میں نے جو انٹرسٹ لیا ہے گھٹانے میں 2 وجہ ہے۔ ایک تو مجھے اس رسول سے اتنی محبت ہے، مدینے والے سے اتنی محبت ہے، اس نور الہی سے اتنی محبت ہے، اس وجہ تخلیق کائنات سے اتنی محبت ہے کہ اس کی امت سے بھی محبت ہے۔ نبی سے مجھے اتنی محبت ہے کہ نبی کی امت سے بھی محبت ہے، تو امت کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور میرا بھی فائدہ ہے۔ حضرت یہ بتائیے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہا جب یہ نماز کم کرانے جائیں گے تو کس سے کرائیں گے؟ اللہ سے۔ کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کو۔ پھر مجھے بتانے آئیں گے تو میں ان کی آنکھوں میں اللہ کا نور دیکھوں گا، اللہ کا جلوہ میں ان کی آنکھوں میں دیکھوں گا۔ ارے میں کریم ہوں، کریم، میں نے خدا کو دیکھا نہیں، وہ جو طور پہ دیکھا تھا وہ ذات کی تجلی نہیں تھی، صفت کی تجلی، صفت کی تجلی۔ اور وہ بھی میں کیا دیکھتا؟ خرّ موسیٰ صعقا، گرے موسیٰ بے خود، نہ ہوش، نہ پتہ چلا کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، بے ہوش ہو گیا۔ میں نے تو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، اور وہ بھی جو دیکھا وہ طور کے وسیلے سے۔ یہ میرا مقدر ہے، میں کریم ہوں۔ پہلے خدا کا دیدار میں نے طور کے وسیلے سے کیا تھا، اب نور کے وسیلے سے کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اللہ کا علم غیب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم غیب یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ موسیٰ میرے نبی کی آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اگر میں 50 کو 5 کر دوں گا تو میرا کریم ایک ہی بار دیکھ پائے گا، لہذا 50 کو 45 موسیٰ دیکھو، 45 سے 40 موسیٰ پھر دیکھو، 40 سے 35 موسیٰ پھر دیکھو، 35 سے 30 موسیٰ پھر دیکھو، 30 سے 25 موسیٰ پھر دیکھو، 25 سے 20 موسیٰ پھر دیکھو، 20 سے 15 موسیٰ پھر دیکھو، 15 سے 10 موسیٰ پھر دیکھو، اور 10 سے 5 موسیٰ پھر دیکھو۔ اللہ نے دھیرے دھیرے اس لیے گھٹایا تاکہ بار بار موسیٰ جلوہ کبریا نگاہ مصطفیٰ میں دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور میرے نبی کی دھیرے دھیرے گھٹانے میں کیا مصلحت؟ اللہ کی حکمت سمجھ گئے، میرے نبی کی مصلحت سمجھو۔ اے میرے غلاموں، وفاداروں، جانثاروں،
یہ جو میں معراج پر گیا، یہ براق، یہ رفرف، یہ جبریل، یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ میری ضرورت نہیں، یہ میری شان شوکت ہے، یہ سواگت کیا اللہ نے، ویلکم، خیر مقدم، اللہ نے جلوہ دکھایا گیا، یہ میری ضرورت، میں ان کے لیے مجبور نہیں ہوں۔ تو دیکھ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک بار خدا لے گیا، توجہ، ایک بار خدا لے گیا، 9 بار میں خود جا رہا ہوں۔ خدا لے گیا تو جبریل، خدا لے گیا تو براق، خدا لے گیا تو رفرف، اور جب مصطفیٰ چلے تو نہ براق نہ جبریل نہ رفرف، خود جانے کی صلاحیت۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا رب لامکان تک لے جانے کی قدرت رکھتا ہے، اور لامکان تک جانے میں میرا نبی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہے نماز کی امپورٹنس۔ روزہ مکہ میں، حج مکہ میں، زکوٰۃ مکہ میں فرض ہوئی، نماز لا مکہ میں۔ کبھی نماز کو تو مس کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ مکان والوں کو یہ لا مکہ سے ملا ہے۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، coolness of my eyes into salah۔ ایک بار میں سوچ رہا تھا کہ یہ زکوٰۃ دینا تو بہت بھاری پڑتا ہے لوگوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو پہلا فتنہ اٹھا تھا وہ زکوٰۃ کا انکار ہی تھا۔ انہیں روزے سے انکار نہیں تھا، حج سے انکار نہیں تھا، نماز سے انکار نہیں تھا، زکوٰۃ سے تھا۔ وہ مال جانا ذرا ہمیں سال بھر بچا کے رکھا تھا، 2.5% دے دو، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ دے دو، کما دیا، 10 کروڑ میں اتنے لاکھ دے دو، سونا چاندی بیوی نے رکھا اس پر بھی دو۔ زکوٰۃ بعد میں نکلتی، کلیجہ پہلے نکل آتا۔ تو اللہ کے رسول نے پروتساہن کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے بھی نہیں کہا قرۃ عینی فی الزکوٰۃ۔ ہمیں آج کل کا حج دیکھو، کمر ٹوٹ جائے لوگوں کی، میں ہمت نہیں کر پا رہا ہوں۔ 10 کے بعد میں بولا بس بڈھا ہو گیا، 82 ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی مصیبت ہے، اترو مدینہ الحجاج، لائن لگاؤ، باتھ روم لائن، بس 2 4 6 8 10 لائن، مکہ پہنچو لائن، مینا میں پہنچو پتہ ہی نہیں، لائن لگاؤ صبح فجر میں۔ بڑی مصیبت ہے، اتنا ہارڈ ہے، پھر بھی میرے رسول نے نہیں کہا قرۃ عینی فی الحج۔ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، ہوٹلوں میں پردہ لگ جائے گا، پردے کے پیچھے لوگ کھا رہے ہیں، منہ رگڑ کر کے باہر آ رہے ہیں، اتنا بھاری پڑتا ہے روزہ رکھنا۔ میرے نبی نے حوصلہ بڑھانے کے لیے نہیں کہا قرۃ عینی فی الصوم، روزے میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، حج میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، زکوٰۃ میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ سب سے کٹھن زکوٰۃ دینا، اس سے کٹھن روزہ رکھنا، اس سے بھی کٹھن آج کل حج کرنا۔ جو کام کٹھن ہے، پریشانی والا ہے، اس میں آپ کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اور نماز، 1 لوٹا پانی، ایک دم آسانی، اللہ کی مہربانی۔ اب تو ٹوٹی لگے ہیں، لوٹا بھی نہیں، اب لوٹوں پہ بھروسہ نہیں۔ تو مسجدوں میں ٹوٹی لگا دی گئی، کھولو وضو کر لو، نماز پڑھ لو، کیا خرچہ ہوا؟